موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس پر یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ڈنڈا 10 سال سے، یا اللہ ہی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے لمبی بات کروائی، ہی عصایا میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بها غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى، اور بھی ڈھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا القھا یا موسیٰ، اس کو ذرا زمین پہ ڈال، زمین پہ ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، فإذا هي حیۃ تسعى، وہ یوں اٹھا اور ایک خوفناک سانپ بنا، لمبائی میں بڑے سانپ کی طرح جو افریقہ میں ہوتا ہے، جو پورا بکرا کھا جاتا ہے، پورا ہرن کھا جاتا ہے، اور تیز رفتاری میں جان کی طرح ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بہت تیز چلتا ہے، اور زہر میں حیہ کی طرح. سانپ کی 3 قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع کر، ایک ہوتا ہے کأنہا جان، چھوٹا سانپ جو بہت تیز دوڑتا ہے، فإذا هي حیۃ زہریلا، فإذا هي ثعبان مبین، بہت بڑی، یہاں سے لے کر وہاں تک. تو 3 مختلف سانپوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا. وہ تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا، زہر میں حیہ کی طرح تھا، لمبائی چوڑائی میں ثعبان کی طرح تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا خود موسیٰ پکڑو، کہا اللہ میں نہیں پکڑتا. بھاگے جا رہے ہیں، یہ بات بھاگے بھاگے ہو رہی، کھڑے ہو کے نہیں ہو رہے، بھاگ رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی پکڑو گا بابو، میں نہیں پکڑتا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں موجود، اتنا اس کو اللہ نے دہرایا، اتنا دہرایا. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے نبیوں میں سے. 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ. پھر کہا خذھا ولا تخف، موسیٰ پکڑو ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، واپس ڈنڈا بناؤں گا. کہا یا اللہ میں نہیں پکڑتا، مجھے کھائے گا، مجھے کھائے گا. وہ بھاگے جا رہا ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خذ انک من الآمنین، موسیٰ میں گارنٹر ہوں، کچھ نہیں کہے گا، گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے وہ ایسا منہ کھول کے آ رہا ہے. تو اب چلو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے سے پکڑ لو، دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ نہیں منہ سے پکڑو. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا یوں اوپر کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے. کہ تیرا ڈر ہی تو نکالنا ہے، کہ یہ کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے، کچھ نہیں، ورنہ یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا، تمہیں ویسے ہی سارا نکل جائے گا. اب وہ آگے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. وہ بڑے اب اللہ نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے یوں، کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا، اور جو ہی ہاتھ کی انگلیوں نے سانپ کے منہ کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا. اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندو، اللہ سب کچھ ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلنا. سامنے شیطان آئے گا، سامنے شیطان آئے گا، تمہیں الٹی راہیں دکھائے گا، تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور طاقت ہے. 1 سیکنڈ میں اسے سانپ بنایا، اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا. نیا نہیں، وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واپس کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے، اللہ، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے. اگر اللہ یوں چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے، آپس میں ٹکرا جائے ساری کائنات. یہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس میں ٹیمپریچر 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلتا ہے. اور یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور ہر سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. 1 سیکنڈ میں جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے. تو اس کے اندر اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، پھر وہ ایک گیسز ہیں
اور پھر اس کے سامنے سڑک کوئی نہیں، اس کا لیور کوئی نہیں، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی رفتار 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سیدھا چلا رہا ہوں، کوئی اس کو چلا سکتا؟ اتنی تیز رفتار۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اس کے ساتھ چلایا، اس کو گھٹایا بڑھایا، حتی عاد کالعرجون القدیم، ایک ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہوا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند میں ٹکر نہیں، ولا اللیل سابق النہار، دن اور رات میں ٹکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے۔ وہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے، جس کو روکتا ہے تو حق ہے، جس کو دیتا ہے تو حق ہے، وہ مارتا ہے تو حق ہے، اور زندگی دیتا ہے تو حق ہے، عروج لاتا ہے تو حق ہے، زوال لاتا ہے تو حق ہے۔ تو اللہ قرآن میں یہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو قابو کیا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کا نظام چلتا ہے، حکومت چلتی ہے، سورج چاند ستارے ہوا۔ یہ میرا ہاتھ کی یہ حرکت بھی میرے رب کی قسم میرے اللہ سے پوچھ کے ہے، میرا اللہ روک دے تو یہ ہاتھ یہیں ہو گئے، ہل نہیں سکے گا۔ کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کھولنا چاہتے ہیں نہیں کھول سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل سکتے۔ جس نے چلایا اسی نے بٹھایا، جس نے بڑھایا اسی نے ہٹایا، جس نے زندگی دی اسی نے موت دی، جس نے موت دی ہے وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے۔ یہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنے طاقت کے ساتھ حکمران ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، اتنا پردے میں ہے۔ ایک دم ایک نوجوان خوبصورت کمرے میں داخل ہوتا، فتمثل لها بشرا سویا، خوبصورت۔ تو مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ کون ہو؟ ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں فرشتہ ہوں، انسان ہوں، تیری کوئی حاجت نہیں، میرے پاس کیا کرنا ہے؟ اہب لک غلاما زکیا، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے تمہیں بیٹا دیا جائے۔ کانا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیا، اور میں غلط عورت نہیں ہے کہ میں گناہ کروں اور اس سے حمل ہوش۔ بیٹا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ حلال نکاح ہے، حرام زنا ہے، تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذلک، قال ابھی ہو جائے گا۔ قال ربک هو علی هین، تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ ایک نشانی ہوگا، وَرَحْمَةً مِنَّا، ایک اللہ کی رحمت ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر شادی کا ہی بیٹا دینا ہے۔ اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹے، وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹے، پیچھے آ گئی دیوار، اب دیوار کے آگے تو کوئی جا نہیں سکتے، تو یوں لگ کے کھڑی ہوگی۔ تو جبریل آئے، انسانی شکل، یہاں سے پکڑا، ہاتھ کو نہیں ٹچ کیا، یہاں سے پکڑا کرتے کو، اور دور سے کھڑے ہو کر پھونک ماری، ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل تیار ہو۔ 1 سیکنڈ، ایسا نہیں کہ حمل ٹھہرا پھر 9 مہینے اٹھایا، ایسا نہیں ہوگا۔ فَحَمَلَتُهُ، فا کا لفظ آتا ہے، فَانْتَبَذَتْ، پھر فا کا لفظ آتا ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر فا کا لفظ آتا ہے۔ فا اور فا یہ عربی زبان میں کسی کام کے فوراً ہونے کو بتا رہا ہے۔ فا کا مطلب فوراً کسی کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو ادھر پھونک پڑی، ادھر حمل ہوا، ادھر درد ہوا، ادھر وہ بھاگی، وہ درختوں کے اندر جا کر ایک ٹیک لگائی ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، اور جاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ تو وہ روئیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی، میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے، اب میں کیا کروں؟ تو جبریل پھر آ گئے، فناداها من تحتها، ذرا پردے میں، اب سامنے نہیں آیا، ذرا پردے میں آئے، کیا بچہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو۔ لا تحزنی، ڈرو نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، پر مارا پانی کا چشمہ نکلا ہے۔ وہزی الیک بجذع النخلہ، اور وہ جو کھجور تھی اس اوپر سے کٹی ہوئی تھی، خشک کھجور تھی، خالی اس کا تنا تھا۔ تو جبریل نے کہا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، تو انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تو دیکھے گی کہ یہ کھجور کے اوپر نہ کوئی شاخ ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پتا ہے، لیکن جب اس نے ہلایا تو ایک دم تازہ کھجوریں گرنے لگ گئیں، تازہ کھجوریں۔ تو جبریل نے پھر کہا مریم، جو اللہ اس درخت کو
بغیر شاخ کے پھل دے رہا ہے، تجھے بغیر مرد کے بیٹا دے رہا ہے۔ کلی وشربی وقرری عینا، کھا پی صاف صوف ہو اور آپ سکون پکڑ، سکون میں آ جا، اور جا بعض شہر کی طرف جا، لوگ آئیں گے کہیں گے تو نے یہ کیا کیا، تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا تو روزہ ہے، میں نہیں بول سکتی، اس سے بات کرو، بچے سے بات کرو۔ بنو اسرائیل کا روزہ اتنا سخت تھا کہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں، بولنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ وہ سچ بھی بولیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ تو فأتت به قومها تحمله، بچہ ہاتھ میں اور آئیں بعض شہر میں، قالوا یا مریم لک جیت شیئا فریا، شور مچ گیا، مریم یہ کہتی ہے یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یوں کیا۔ اس کا مطلب تھا روزہ، اور اس کا مطلب تھا اس سے بات کرو۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے مریم تو اتنی بے وقوف ہے کہ تجھے اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آئے، تو کہتی میرا نکاح ہو گیا ہے، تو کہتی زکریا علیہ السلام نے چپکے سے میری شادی کر دی ہے، تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے کہتی بچے سے بات کرو۔ کبھی بچہ بھی بولا، اور شور مچا ہوا ہے کہ ایک دم یہ آدھے پونے گھنٹے کا بچہ، اس کی آواز بلند ہوئی اور اس لاؤڈ سپیکر سے اوپر چلی گئی، پورے شہر گونج اٹھا، قال انی عبد اللہ، لوگو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا، فاوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے کہا نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، وبرم بوالدتی، اور میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، فرما بردار بنوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، والسلام علی یوم اموت و یوم ابعث، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میرے اللہ کی میرے اوپر سلامتی ہے، جب پیدا ہوا، جب مروں گا، جب اٹھائے جاؤں گا۔ ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، عورت کو ایسا پردے کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اتنی عورتوں کا ذکر قرآن میں کہ کسی کا نام نہیں ذکر کیا سوائے حضرت مریم کے نام، باقی سب کو امرات العزیز، امرات فرعون، امرات نوح، امرات کے ساتھ گورنر کی بیوی، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اللہ نام بھی لے سکتا تھا، مصر کے گورنر کی بیوی کو لفظ زلیخا بھی کہہ دیتا، زلیخا نہیں کہا، فرعون کی بیوی اللہ آسیہ کہہ دیتا، آسیہ نہیں کہا، صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم کا نام اللہ نے اس لیے واضح کیا کہ ایک بہت بڑے طبقے نے اللہ پہ الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ بچہ ہے، لم یکن لہ شریک فی الملک، نہ کہ اس کا شریک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ کہ اس کا مددگار ہے، فکبرہ تکبیرا، اس ایک اللہ کی کبریائی بڑائی کے گن گا، گیت گا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، تاکہ سارا وجود اس کے آگے ڈھلتا جائے، چلتا جائے۔ یہ واقعات یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ ساری دنیا کے انسان جو چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ جو چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ یہ ذہن بنا کر پھر اللہ اس بات پہ لاتا ہے جب سب کچھ تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی مان کے چل کہ یہ تیرے پاس تھوڑی سی زندگی ہے، جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے ایسے ہی اس کائنات کو توڑنے والا ہے۔ ایک دن آئے گا، ازفت الازفہ، وہ قریب آ چکا ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، وہ آئے گا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ فإذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی بڑی خوفناک۔ ہے کیا عجب دن ہوگا، شب جمعہ آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی، کسی کو نہیں خبر کہ آج کائنات کی آخری رات،
परिंदे वापस गए होंगे अपने दरख्तों पर, घोंसलों पर, शेर अपने ठिकानों पर, चीते अपने ठिकानों पर, भेड़िए अपने ठिकानों पर, बकरियां, ऊंट, गाय, भैंस अपने अपनी जगह पर। और अगर ये बोल्टन उस वक्त मौजूद होगा तो बोल्टन के बाशिंदे सोए होंगे अपने घरों में। कोई इधर तैयारी कि मैंने जॉब पे जाना है, ये मेरा सामान पड़ा है, मैंने स्कूल जाना है, ये मेरी किताबें पड़ी हैं, मैंने ऑफिस जाना है, ये मेरी फाइलें पड़ी, मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है। ये सब कुछ जैसे आज की रात है, ऐसे ही एक रात आएगी। दिन जुदा होकर कहेगा कि मैं कल आऊंगा, रात जुदा होकर कहेगी मैं तेरे बाद आऊंगी। और तारे, चांद, सितारे भी उभर कर निकल कर कहेंगे हमने कल भी निकलना है और हमने कल भी तुलू होना है। सूरज भी गुरूब होते हुए ये सोच रहा होगा कि कल मैंने फिर भी निकलना है, और चांद भी सोच रहा होगा कि मैंने अगले दिन भी निकलना है। लेकिन अल्लाह के सिवा फरिश्तों तक को नहीं पता कि आज आखिरी दिन आ चुका है। और मेरे नबी ने अजब नक्शा खींचा है क़यामत के दिन का। हमने कहा औरत रोटी पका रही हो, उसके हाथ में रोटी होगी। अब तो यहाँ रोटी पकाने का रिवाज बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी पकाते हैं। रोटी पका रही हो, उसके हाथ में रोटी होगी, अभी तवे पे डालने जा रही हो। और एक चीज आपके यहाँ बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ अब भी है कि वो दही को उसमें से मक्खन निकालते हैं, दही को वो क्रश करते हैं, फिर उसमें से मक्खन निकाल। ये हमारे घरों में होता है, हर घर में होता है, खासतौर पर देहातों में। तो एक औरत ऐसे वो दही को बिलो कर क्रश करके उससे मक्खन का पेड़ा यूं बना रही होगी और बनाकर बर्तन में डालने के लिए ऐसे कर रही होगी, ऐसे कर रही होगी। ये तहजीब अब आप तो समझ नहीं सकते क्योंकि आप तो इधर के लोग बन गए अब। तो हमारे देहातों में अब भी ये तहजीब ऐसे कर रही होगी, ऐसे कर रही होगी। और फिर आपने फरमाया कि एक आदमी अपने ऊँट को चारा डालने के लिए उस जगह को साफ कर रहा होगा कि मैं सुबह हो गई है, मैं ऊँट को चारा डालूं, फिर मेरा ऊँट खाए, फिर उसको लेकर मैं काम पे जाऊं। और दुकानदार झाड़ू देकर अपनी सीट पे बैठ चुका है और ग्राहक एंटर होता है और उसे कहता है कि 10 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए, और उसके लिए यूं कपड़ा नाप रहा है, नाप के 10 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर पर उसने यूं कैंची रखी, कैंची की यहाँ है, और उसने जेब से पैसे निकाले और गिनने लगा कि मैंने उसको 100 पाउंड देना है। वो गिनने में लगा हुआ है, ये काटने में लगा हुआ है। और दूर खेत में एक आदमी हल चला रहा है और एक आदमी बीज हाथ में लेके यूं फेंकने जा रहा है, और एक आदमी पानी लगाने के लिए उस पानी को डाइवर्ट कर रहा है। और इधर बाजार में जल्दी जल्दी लोग भागे जा रहे हैं, जॉब वाले एक नवाला मुंह में है, एक हाथ में, और भागे जा रहे हैं। मैं आज लेट हो चुका हूँ, मेरा जॉब का टाइम जा रहा है, मेरा स्कूल का टाइम जा रहा है। ये ऐसा ही एक समा होगा। बोल्टन उठेगा, इंग्लैंड उठेगा, अमेरिका उठेगा, एशिया उठेगा, यूरोप उठेगा, अफ्रीका उठेगा, हिंदुस्तान उठेगा, पाकिस्तान उठेगा, बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया इसी तरह उठेंगे जैसे रोजाना उठते हैं। पर अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता कि आज शाम हो गई है। लिहाजा ऐसे, और एक और माँ छोटे बच्चे को नाश्ता करा रही, जल्दी से उसको स्कूल ले जाना है, तो ब्रेड उसके हाथ में, उसके मुंह में डाले, यहाँ तक नवाला है, यहाँ तक नवाला आया है, यहाँ तक नवाला आया है। और उसने यहाँ कैंची रखी है, उसने जेब से निकालकर पैसे गिनने शुरू किए। वो पानी को डाइवर्ट कर रहा है, वो यूं मुट्ठी भर के अपना बीज फेंक रहा है, वो ऊंट के खाने की जगह, घास चारा खाने की जगह को साफ कर रहा है। दुकानदार दुकान का शटर उठा रहा है, एक शटर उठा के बैठ चुका है, एक दुकान के अंदर झाड़ू दे रहा है, सफाई कर रहा है, और एक अपने सौदे गिन रहा है, एक अपने पैसे गिन रहा है। बादशाह सलामत ताज पहनकर अपने तख्त को चलने के लिए रवाना हो रहे हैं, और आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं, और वो पूरा स्क्वाड खड़ा हुआ है। और इधर बाजार में, खेत में, हर चीज में एक रौनक है, चहल पहले, चिड़ियां चूं चूं कर रही हैं, कौवे काई काई कर रहे हैं, फाख्ता उड़ के आ रही, कबूतर उड़ के आ रहे हैं, चील उड़ के आ रही, शेर निकलता है शिकार के लिए, चिड़ियां निकलती हैं खाने के लिए, सांप निकलता है चूहे के लिए, चूहा निकलता है अपने ग़िज़ा के लिए, बिल्लियां निकलती हैं छीछड़े के लिए, कुत्ते निकलते हैं हड्डियों के लिए, इंसान निकलता है रोटियों के लिए। कि एकदम फ़इज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, एक धमाका होगा, हाय हाय। और वो कैंची वाले की कैंची यूं गिर जाएगी, कपड़ा यूं गिर जाएगा, नोट वाले के हाथ से नोट यूं बिखर जाएंगे, बटुआ यूं बिखर जाएगा, बीज वाले का हाथ यूं गिरेगा, बीज वहीं गिर जाएगा, नवाला बनाने वाली के हाथ में नवाला बेटे के मुंह तक नहीं जाएगा, यूं गिर जाएगा। और रोटी पकाने वाले के हाथ से रोटी तवे पर नहीं जाएगी, यूं गिरेगी, तवा वो जाएगा, वो पूज जाएगी। मासूम बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने वाली बच्चे को यूं फेंकेगी और भागेगी,
لیکن آج نہ بچے نے بچنا ہے نہ ماں نے بچنا ہے. بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے، بیویوں کو چھوڑ کے خامند بھاگیں گے، خامند کو چھوڑ کے بیوی بھاگے گی، دشمن کو دشمن یاد نہ رہے گا، یار کو یار یاد نہ رہے گا، اور ہندوستانی کو ہندوستان یاد نہ رہے گا، پاکستانی کو پاکستان یاد نہ رہے گا. تو آواز ایک دم تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی. آواز کی شدت کانوں کے پردے پھاڑتی جا رہی. پر انسان بڑا سخت جان ہے، یہ نہیں مرے گا، پہلے جانور مریں گے، پہلے آسمان ٹوٹے گا. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وہ آسمان پھٹا. اذا الشمس كورت، وہ سورج ختم ہوا. وإذا النجوم انكدرت، وہ ستارے جھڑ گئے، ٹوٹ گئے. وإذا الجبال سيرت، پہاڑ ریت بن گئے. وإذا العشار عطلت، جانور منہ اٹھا کے بھاگ پڑے. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا. وإذا الكواكب انتثرت، ستارے ٹوٹے. وإذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی. وإذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں. انسان ادھر بھاگا ادھر بھاگا، ہر چیز کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے. پہاڑ ریت بن رہے ہیں، جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے. آنکھوں کے سامنے سورج کو بکھرتا دیکھیں گے، اندھا ہوتا جہاں، چاند ٹکڑے ٹکڑے، تارے ٹکڑے ٹکڑے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے، اور ان کی ایسی سخت جانی، یہ سب دیکھیں گے. ان سارے مناظر کے بعد پھر میرے اللہ کی ایک خوفناک اسرافیل کی آواز آئے گی. سب آج کوئی رونے والا نہیں ہے، آج کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، آج کوئی قبر میں ڈالنے والا نہیں ہے، آج کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے. آج سب کی اکٹھی موت ہے، آج سب ختم ہیں. پھر میرا رب پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر دوسروں کو، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان. پھر اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کو موت دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل میکائیل تو نہ مرے، ان کو تو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے. جبریل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ اسرافیل جو پھونک رہا ہے وہ باقی ہے اور میں باقی ہوں. اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے. تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے، سور وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا، اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی. سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے. کون باقی؟ دھڑ 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 ٹانگیں. یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب اتر گئے موت کے گھاٹ. تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. او میرے بھائیو، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو. اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کی دولت بھی دھوکہ ہے، اس کی حکومت بھی دھوکہ ہے، اس کا عروج بھی دھوکہ ہے، اس کا زوال بھی دھوکہ ہے، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کا مال بھی دھوکہ ہے، اور اس کا فخر غربت بھی دھوکہ ہے، اس کی زی زندگی بھی دھوکہ ہے. سب نظروں کا فریب ہے. حضرت علی کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو. سب چھوڑ کے جانے والی ہیں، سب چھوٹنے والا ہے، لہذا اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ. من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ. من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ. 3 دفعہ 3 دفعہ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر، جبار، عزیز، مہیمن. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الملوک، بادشاہ کہاں؟
ऐन المتकब्बिरून, वो तकब्बर करने वाले कहाँ हैं? ऐन الجبارون, जालिम कहाँ हैं? ऐन المتकब्बिरून, तकब्बर वाले कहाँ हैं? कोई हो तो जवाब दे। फिर अल्लाह ताला कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन है बादशाह, आज किसकी है बादशाही? कोई जवाब देने वाला है ही नहीं, तो अल्लाह खुद कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, आज अकेले अल्लाह की बादशाह, आज भी उसी की है, आज भी उसी की है, पीछे भी उसकी थी, आगे भी उसकी है। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बअद, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बअद, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल खल्क़ु वल अम्रु वल लैलु वन नहारु व मा सकन फीहिमा लिल्लाहि वहदा, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख़्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अथ-थरा, व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। वो कौन है? अल्लाह। वो कैसा है? ला इलाहा इल्ला हु। सिफ़ात कैसी हैं? लहुल अस्माउल हुस्ना। ये मेरे रब का पैगाम है पूरी दुनिया के इंसानों के लिए कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, ना अपनी मर्जी से आए हो, ना अपनी मर्जी से मरते हो, ना अपनी मर्जी से जीते हो, ना अपनी मर्जी से जाते हो। लिहाजा इस 4 दिन की जिंदगी में तुम्हें टेस्ट में डाला गया है। अल्लाह को राजी करते हो, शैतान को राजी करते हो, अल्लाह को मनाते हो, शैतान के पीछे चलते हो, अल्लाह को मनाते हो, अपनी तबीयत और गुलाम, अपनी तबीयत के गुलाम बनते हो। ये मेरा और आपका इम्तिहान है। ला इलाहा इल्लल्लाह में एग्रीमेंट है, या अल्लाह तेरी मान के चलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह एग्रीमेंट है, या अल्लाह तेरी मान के चलेंगे। कैसे तेरी मान के चलेंगे? अगला हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरे हबीब के तरीके पर चलेंगे। अल्लाह को राजी करने का एक ही रास्ता है, अरब के लिए, अजम के लिए, काले के लिए, गोरे के लिए, सैयद के लिए, कुरैशी के लिए, हाशमी के लिए, पठान के लिए, राजपूत के लिए, गुजराती के लिए, मलाई के लिए, थाई के लिए, इंडियन के लिए, सब के लिए एक रास्ता है, एक रास्ता है, एक रास्ता है, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आप मेराज पे गए तो आपने कहा या अल्लाह, आपने इब्राहिम को खलील बनाया और मूसा को कलीम बनाया और दाऊद को लोहा नरम करके दिया, सुलेमान को हवा चाटे करके दी और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुर्दे जिंदा किए, मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलैसा क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिह, मेरे महबूब मैंने आपको वो दिया है जो किसी को नहीं दिया। वो क्या दिया है? कि अल्लाह ज़ुकिरत इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, अलग नहीं हो सकता। ऐसे रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हर्फ हैं, 12। मुहम्मद रसूलुल्लाह में 12 हर्फ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फों से बना है। लाम और अलिफ, ये इसको गिनो तो 12 बनते हैं। फिर मीम और हा और मीम और दाल को आगे तक गिनो तो 12 बनते हैं। इधर भी 12, इधर भी 12। फिर हर्फ की 2 किस्में हैं, एक नुक्ते वाले, एक बगैर नुक्ते वाले। नुक्ते वाले हर्फ कमजोर होते हैं, बगैर नुक्ते वाले हर्फ ताकतवर होते हैं। कि नुक्ते वाला हर्फ अपना मतलब बनाने के लिए नुक्ते का मोहताज बन जाता है, और जो बगैर नुक्ते वाला होता है वो अपना मतलब बताने के लिए नुक्ते का मोहताज नहीं होता। जीम कमजोर है, हा ताकतवर है। हा को अपना मतलब बताने के लिए नुक्ते की जरूरत नहीं, जीम को, खा को अपना मतलब बताने के लिए नुक्ते की जरूरत है। सीन ताकतवर है, शीन कमजोर है, कि शीन को अपना मतलब बताने के लिए 3 नुक्तों की जरूरत है, सीन को अपना मतलब बताने के लिए किसी नुक्ते की जरूरत नहीं है। अलिफ ताकतवर है, बा कमजोर है, ता कमजोर है, हा ताकतवर है, जीम कमजोर है, खा कमजोर है, दाल ताकतवर है, रा ताकतवर है, जा कमजोर है, शीन ताकतवर है, शीन कमजोर है, सा ताकतवर है, दाद कमजोर है, ता ताकतवर है, दा कमजोर है। ये मैं आपको हुरूफ की बात बता रहा हूं। जब मेरे अल्लाह ने अपना कलमा बनाया, पहले अपना नाम मुंतखब किया अल्लाह, तो उसमें कोई हर्फ नुक्ते वाला नहीं आया। ठीक है, अल्लाह कोई नुक्ते वाला हर्फ है? फिर अल्लाह ने अपने नबी का नाम बनाया मोहम्मद, कोई नुक्ते वाला हर्फ है? फिर नाम बनाया अहमद, कोई नुक्ते वाला हर्फ है? फिर जब कलमा बनाया तो कलमा उन हर्फों से बनाया जिसमें कोई नुक्ते वाला हर्फ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे खजाने अल्लाह के हाथ में, सारी इज्जतें बुलंदियां अल्लाह के हाथ में। जाने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, पहुंचने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, जहन्नम से बचने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत में जाने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह।
دنیا کی برکتیں عزتیں سمیٹنے کا راستہ محمد رسول اللہ، ذلتوں پستیوں سے بچنے کا راستہ محمد رسول اللہ۔ میرے حبیب جنت کے لیے چابی ہیں، جہنم کے لیے تالا ہیں، عزت کے لیے چابی ہیں، ذلتوں کے لیے تالا ہیں، محبتوں کے لیے چابی ہیں، نفرتوں کے لیے تالا ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ چابی ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کا وہ تالا ہیں۔ جو محمدی بن گیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ظاہر میں، باطن میں ڈل گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ نے اپنا بنا لیا۔ ابو لہب قریشی، ہاشمی، سید، اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا۔ بلال حبشی کا بیٹا، غلام کا بیٹا، کالے کا بیٹا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے لیگ میں ساتھ چلے گا، میرے ساتھ چلے گا، اور اس دن تم بلال کی شان دیکھنا، سید قریشی سب دیکھتے رہ جائیں گے، اور ایک غلام سب سے بازی لے جائے گا کہ جب سارے جنتی جنت کے دروازوں پر اکٹھے ہوں گے، جیسے جنت کے 8 گیٹ ہیں وہ سارے بند ہوں گے، سب بند ہوں گے، تو کہیں گے اندر کیسے جائیں گے؟ تو کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے جناب ابا جان، دادا جان، دروازہ تو کھلوائیں۔ وہ کہیں گے بچوں میں نے تمہیں نکالا تھا، میں ڈال نہیں سکتا، جاؤ بھائی کسی اور سے بات کریں۔ اب آئیں گے نوح علیہ السلام، بابا میں نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام، بابا میں نہیں کر سکتا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، دانیال، الیاس، داؤد، یحییٰ، زکریا، سلیمان، بھائی ہمارے بس کا، بھائی ہمارے بس کا، بھائی ہمارے بس کا نہیں۔ سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اگر اللہ چاہتا تو سیدھا ہمارے نبی کے پاس پہنچا دیتا، لیکن اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے، کتنی عزت والا ہے، جس کی سنت کو تم پھینک دیتے ہو، سنت کی کوئی بات نہیں۔ 1 پاؤنڈ پھینکتے ہو کہ 1 پاؤنڈ گر گیا، کوئی بات نہیں، کہ 1 پاؤنڈ کو بھی ڈھونڈتے پھرتے ہو، سنت کوئی بات نہیں، پاؤنڈ نہیں۔ ہمارا پاکستانی 172 سے ضرب لائے گا، ہندوستانی 100 سے ضرب لگائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو بھلا دے گا۔ آدم سے کہانی شروع ہوگی، چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کا اضافہ کریں گے، اب میں نہیں کھلوا سکتا، لیکن آج میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کون کھلوائے گا، یہ کوئی نبی نہیں کہے گا۔ تو کہیں گے جی بتاؤ، کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے سوا آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ سارا مجمع آئے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، تھک گئے ہم، جنت کے دروازے بند ہیں، دروازہ کھلوائیں، تو آپ کہیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں، میں ہی کھلواؤں۔ پھر آپ نے فرمایا میں سب کے سامنے سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کا مجھے الہام کرے، میں اللہ کی تعریف کروں، جو ابھی مجھے بھی نہیں پتا کیا تعریف کروں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، سر اٹھا، سوال کر، پورا ہوگا، سفارش کر، مانی جائے گی۔ تو ہمارے نبی کہیں گے اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپننگ سیریمنی تو اس سے ہوگی، تو اوپننگ کرے گا پھر کھلے گا، ایسے نہیں کھل سکتا۔ تو کہ میں تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتے ہوئے، اور ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اللہ کے نبی کے سامنے، تو آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے، تو اس کی جو رسی ہوتی ہے جس سے اس کو چلایا جاتا ہے، وہ رسی سے نیچے گر جائے گی۔ رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی نے خود نہیں چلانا، کوئی اور آئے گا جو رسی پکڑ کے چلے گا۔ اب اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کے چلنا یہ کوئی چھوٹا آنر تو ہے، لہٰذا سب یوں دیکھیں گے بھائی، چونکہ وہ خالی اس سے سب کو پتا چل جائے گا کہ کوئی آئے گا، ورنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رہتی ایسے گئی، تو لہٰذا سب ایسے گئے، کون آئے گا بھائی، کون آئے گا بھائی؟ شاید ابو بکر آئیں، یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، شاید عمر آئیں، عثمان آئیں، علی آئیں، نہیں بیٹے آئیں گے، حسن حسین آئیں گے، کتنے سوال اٹھ سکتے، جعفر آئیں گے، حمزہ آئیں گے، عباس آئیں گے، سب اس حیرانی میں ہوں گے، سب کی نظریں ایسے ایسے ہوں گی کہ میرے اللہ کا فرمان ہوگا بلال حبشی کو لایا جائے، یہ رسی اس کو پکڑائی جائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کر چلیں گے، اور آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، فَأُقَاطِعَهَا فَيُفْتَحُ لِي، میرے لیے دروازے پر دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ حکم تھا آپ کے بغیر دروازہ نہ کھلے، میں کھولوں، میرے لیے کھلے گا، میں اندر جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں،
میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ پھر آپ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ میں دیکھوں گا کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں گی، کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان کو حیران ہو کر پوچھوں گا تم کون ہو جو اپنے نبی سے آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئے اور اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ان کی تربیت کے لیے دوسری شادی نہ کی، اور اپنے جذبات کو سینے میں دبا کے سو گئیں، ہم وہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے گزر کے جائیں گی۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بچی بیوہ ہو جائے، طلاق ہو جائے تو وہ ایک بوجھ بن جاتی ہے، بوجھ بن جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کر کوئی صدقہ ہی نہیں ہے؟ کیا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ قال الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا جوانی میں بیوہ ہو گئی اور لوٹ کے ماں باپ کے پاس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ چونکہ ماں باپ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں اور بھائی تو پہلے ہی کہتے ہیں کہاں مصیبت سر پہ آ پڑی ہے، تو میرے نبی نے اس کو کور کرنے کے لیے، جو کہ زندگی تو حادثات کا نام ہے، ہوتے رہتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے اس بچی پہ خرچ کرنا جو طلاق ہو کے گھر واپس آ جائے یا بیوہ ہو کے گھر واپس آ جائے، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے۔ تو ان کی یہ قربانی کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے بھی آگے آگے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو بھائیو اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ، اور چونکہ قیامت تک آپ نے نمونہ بننا تھا تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ کر دی، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ آپ کے جسم مبارک سے نکلا ہوا ہر عمل 1435واں سال شروع ہو چکا ہے، محفوظ ہے، مکتوب ہے، موجود ہے۔ کسی نبی کا حلیہ ایسے موجود نہیں جیسے ہمارے نبی کا حلیہ موجود ہے۔ آپ چلتے کیسے تھے؟ یمشی تکفین، آپ چلتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہو تو تھوڑا سا آگے جھک کے چلتا ہے، اور آپ چلتے تھے کہ آپ کے پاؤں کا چلنے کا فاصلہ، قدم سے قدم فاصلہ چھوٹا ہوتا تھا، اور چال میں تیزی ہوتی تھی، چال میں تیزی، فاصلہ تھوڑا، اس طرح آپ چلتے۔ آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ یہ جل نظرہ الملاحظہ، یوں دیکھتے تھے، شرم کی وجہ سے نظر نہیں اٹھاتے تھے مردوں میں بیٹھ کر، کبھی کبھی یوں آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے، پھر سارے یوں ہو جاتے تھے، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت جب آپ کی نظر اوپر ہوتی تھی تو 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے مجمع تھا، آپ نے یوں ابو بکر کو پکڑا، یوں عمر کو پکڑا، یوں ان کے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر مجھے دیکھ رہے ہو؟ ہکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور ہم تینوں یوں اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ میرے نبی کا نسب اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نسب پیڑھی کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوا بن عید بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ اللہ کا اعلان ہے جہاں رہو اللہ کے نبی کے طریقوں کو پکڑ کے رہو۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔
وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ نقل مار لو، نقل مارنے سے پاس ہو نہیں جاتے لوگ۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں خوب نقل چلتی ہے، نقل لگاتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ذمہ داروں کی اولاد، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوئے، کیونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ ماں باپ نے ڈنڈا چڑھا دے کہ ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا۔ مجھے کبھی زندگی بھر شوق نہیں ہوا کہ میں نے ڈاکٹر بننا۔ بھائیو، اپنے نبی کی نقل اتار، اللہ پاس کر۔ اس نے ایک چنا ہے جس کو حبیب بنایا ہے۔ 10,000 سال کا پروسیس ہوا اور اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود ملا۔ آپ کو آنے میں اتنا زمانہ چاہیے تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کے بننے میں دیر لگتی ہے، تو کائنات 10,000 سال گھومی اور تب جا کر میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، سب سے عالی صفات۔ اب اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ پاؤنڈ نہیں، ڈالر نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، جاب میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، میرے نبی کا طریقہ ایک مسجد کا ہے، نماز۔ 5 وقت کی نماز یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 5 وقت کی نماز اس امت کی شان پہچان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر اتنی بڑی مشقت ڈالی کہ ان کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی، مسجد میں ہی ہوتی تھی۔ ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی، جاب میں ہے، مصلی بچھا، نماز پڑھ۔ چلو مصلی بھی کوئی نہیں، زمین دیکھ، اس پر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے، بس زمین بھی تیرے لیے پاک ہے، چل نماز پڑھ۔ اور آسانی کر دی، پانی کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مٹی میں ہاتھ مار، منہ پہ مار، پھر ایک ہاتھ مار، یوں کر، چل نماز پڑھ، میں تیری قبول کروں گا۔ یہ کسی امت کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ انہیں وضو ہی کرنا تھا چاہے پانی 50 میل پر موجود ہو، اور ہمارے لیے پانی کوئی نہیں ہے، چلو تیمم، مٹی میں ہاتھ ہمارا یوں کیا، پھر ہاتھ ہمارا ایک یوں کیا، ایک یوں کیا، چل بھائی اللہ اکبر، قبول۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ ویسے تو آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو خالی منہ پہ ہاتھ مارا اور کونیوں تک، لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے، تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کپڑے اتارے، اکیلے تھے، ریت کے اوپر کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، 3-4 دفعہ یوں اور یوں رول ہوتے ہوتے پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے کہا وضو کے لیے تو خالی یہ 2 دفعہ کرنا کافی ہے، تو یہ تو نہانا تھا، تو میں تو ریت میں خوب رول ہوتا رہا۔ میرے نبی نے انما یکفیک ضربتان، ارے سیدھے بندے عمار، اس کے لیے میں اتنا ہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا اور تو پاک ہو جاتا۔ اللہ نے اس نبی کی طفیل، اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اللہ نے کیا کیا سہولتیں اور آسانیاں ہمیں عطا فرمائیں۔ پھر نماز 4 کی 2 رکعت کرتی، کہ تم مسافر ہو 2 پڑھو، روزے میں سفر میں روزہ معاف کر دیا، بعد میں رکھ لینا، بعد میں رکھ لینا، قضا کرنے کا حکم، بالکل چھوڑنے کا نہیں۔ اور کہا کہ بھائی مریض ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، اور نماز 2 رکعت کر دو، سنتیں چھوڑ دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، تو ان کے خادم نے کہا سنتیں نفل نہیں پڑھو گے؟ کہا اگر پڑھنا تو 4 فرض پڑھتا میں، میرے اللہ نے معافی دی تھی تو میں کیوں پڑھوں؟ میرے نبی نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی کبھی، اپنی امت کو سہولت دینے، فجر کی سنتیں 2 پڑھتے تھے، اس کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھی تاکہ میری امت کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے، بیٹھے ہی تھے، پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائی، اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی بارش کے اندر۔ نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل، میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا، تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے، سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ اور پھر
بازار میں، گھر میں، دفتر میں، ماحول میں میرے نبی کے اخلاق یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے۔ میرے نبی کی ساری زندگی دو لفظوں میں آتی ہے، عبادت اخلاق، عبادت اخلاق، یا دو اور لفظ، حقوق اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، اور حقوق العباد میں لوگوں کی برداشت کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے پر ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا اور دھوکہ دینے والا وہ اس امت کا فرد بن چکا ہے۔ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے ہم بن گئے، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہم بن گئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے کہ سچائی پہ جمو۔ چند پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پاؤنڈ بچا لو؟ ادھر تمہارے سامنے سچ روشن کھڑا ہوا ہے۔ میرے نبی نے کہا الصدق ینجی والکذب یہلک۔ ادھر جھوٹ کھڑا ہے، ادھر جھوٹ کے ساتھ 4 پاؤنڈ بچیں گے، ادھر سچ کے ساتھ اللہ ملے گا، لے لو جو لینا ہے لے لو۔ ہاں، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس لعنت کے ساتھ 400 پاؤنڈ بچا لیے، 4000 بچا لیے، 4 ملین بچا لیے، 4 بلین بچا لیے، 4 ٹریلین بچا لیے، ساری دنیا کو بچا لیا، اور اوپر اللہ کی لعنت پڑی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے۔ اور سچے ہو گئے، سچ بولا، یہ میں 100 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے اس میں سے، یہ میں 1000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، یہ میں 50,000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے۔ کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، سچ ہی بولتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا کہ ہرنی ڈیئر چھوٹی وہ کھڑی ہوئی رسی میں بندھی۔ تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں، مجھے پتا ہے میرے اللہ کی تقدیر میرے بارے میں کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے۔ آپ نے اس کی رسی کھول دی، خود وہیں بیٹھ گئے، اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے سر یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو باندھ کے وہیں آپ بیٹھ گئے نہیں۔ دیر کے بعد وہ صحابی آئے جو نے اس کو شکار کیا تھا، پکڑا تھا، تو کہنے لگے ان کا یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دی۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، یعنی بس یہ ہدیہ کر دیا۔ یا رسول اللہ حاضر۔ تو آپ نے اس کو لے کر رسی اس کی گردن سے نکالی کہ جا بچی اپنے بچوں کے پاس جا کے خوشی منا۔ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک ہرنی جان کی بازی کھیل گئی سچ بولنے کے لیے، تم چند پاؤنڈوں پہ جھوٹ بولتے ہو، ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا، کسی کو بے عزت نہیں کرتا، کسی کو اتنی بے اکرامی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، خود سہتا ہے، اوروں کو خوشیاں دیتا ہے، خود دکھ سہتا ہے، اوروں کو راحت دیتا ہے، خود تکلیف سہتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا چیپٹر ہے اور سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا کہ میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تو تھک جائے۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا، فلتذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہی آہیں بھرتے بھرتے آپ مر جائیں۔ میرے نبی نے مال سارا خرچ کیا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ جائیں۔ خرچ کرنا بہت بڑا عمل، تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل، تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتے،
اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ 950 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں، اور اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیانہ نماز سب سے بڑی عبادت، میرے نبی درمیانہ کام، لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے، دشمن کو معاف کرنا۔ لیکن ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں ماری پسلی میں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے، کہتا من یمنعک منی، اب بول دو میں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا، وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا، کہا بابا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں اس کا سر اڑا دو، یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، مکہ والے، جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش تو آپ نے ابو سفیان کو عزت دی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سارا مکہ سامنے، آپ یوں بیت اللہ کا دروازے پر یوں دونوں ہاتھ ایسے ٹکا کے کھڑے تھے۔ پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، علم والوں سے، خانقاہ والوں سے، تبلیغ والوں سے، سب زیرو ہوئے پڑے ہیں۔ جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے، ایک دعوت اور ایک اخلاق۔ دعوت اور اخلاق، دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق نہیں پڑے رہ جائیں گے، اخلاق نہیں ہوں گے تو دعوت کوئی قبول نہیں کرے۔ میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں، نہیں کلمہ پڑھا۔ بدر میں ان کے 70 مارے گئے، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں شکست ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ پانی نکلتے دیکھا، انگلیوں سے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک بکرے کا ایک بازو پکایا، ایک بازو بکرے کا، ایک اگلا جو بازو ہوتا، اور 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کلمہ پڑھ گئے کہ واقعہ یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے۔ حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ، شکست ہوئی، تو ایک صحابی کا بھاگتے پاؤں ہمارے نبی کے پاؤں پر آیا، جوتا سخت تھا، تو آپ نے کہا اوجعتنی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو یوں ماری، اوجعتنی، ارے تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا۔ وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے، اور فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا؟ اگلا دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا۔ یہ حاضر ہوئے ڈرتے۔ تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی، وہ مجھے معاف کر دینا، اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، 80 کیملز یعنی 80 پراڈو، 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ وہ حیران پریشان، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی تھی، تو آپ نے کیا بات ہے، ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں؟ کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے۔ تو آپ اس کے گھر چلے گئے، ماں جی خیریت تو ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے، بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چیپٹر بھول چکے ہیں۔ جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی، معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا، اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہمیں معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاتے ہو، اسے آگ سے بچاتے ہو۔ ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے رب کی قسم
میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے وہ جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے، میں ہر بیان میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ معاذ الا انبئک بمیلاک ھذا کلہ، میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کون معاذ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا؟ کون معاذ؟ میں ابھی مئی میں ان کے اردن اجتماع میں گیا، آگے ان کے اربد میں گئے، آگے وہاں ان کا مقبرہ ہے 18 کلومیٹر، میں گیا کمرے میں داخل ہوا تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، اور مجھے ایک شخص نے بتایا یہ خوشبو 24 گھنٹے یہاں آتی رہتی ہے۔ جن کو 18 ہجری میں انتقال ہوا، 1417 سال ہو گئے مرے ہوئے، اور قبر سے خوشبو آ رہی۔ اس آدمی کو سمجھایا کیسے اور بتایا کیا؟ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو آپ نے یوں کیا، اپنی زبان نکالی اور اس کو پکڑا انگلی سے، کہا کف ھذا، معاذ اس زبان پہ قابو پایا، یہ پورا دین ہے۔ یہ زبان آج کھل گئی ہے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا ہوں۔ معاذ نے کہا یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی تو تیرا بھلا ہو جائے معاذ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ۔ کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں پہلی صف کے صحابہ۔ کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا۔ ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے، یہ وہ ابو دجانہ ہیں۔ کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں، ہر سفر میں شریک ہیں۔ ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، 3 آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر بن عوام، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ۔ ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ، سماک بن خرشنہ ان کا نام ہے، ابو دجانہ سے مشہور ہے۔ تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں مہاجرین میں سے نہیں، میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں، بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو طاقت تھی، جدھر سلوار چلتے تھے کاٹتی چلی جاتی تھی، کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر کو لیے، تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل گیا، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل گیا۔ اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی، یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں۔ تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی، ہندا پکڑی گئی، تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی، انہوں نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو زبیر پیچھے پیچھے چلو یہ کیا ہے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تلوار کبھی چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا، یہ میرے نبی کی تلوار ہے۔ پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا۔ سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا موٹا تازہ۔ تو زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے، تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے۔ ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر، غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت، انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار، اس کو لگی یہاں، تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ماری تو ایک حصہ ادھر، ایک حصہ
پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتاری، فما ترى انا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہوں ابو دجانہ، تلوار صحیح لی ہے میں نے، غلط نہیں لی۔ یہ ابو دجانہ ہے۔ اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں، اور پھر 10-12 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے، اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے۔ یہ بدر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابی ہیں، اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنی، اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں لوگو؟ ان ارجع عملی عند، لوگو میرے پاس، ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے لوگو؟ ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا بلسان، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے۔ تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں 2 چیزیں لے لو، ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو۔ اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے، تمہاری رفتار اتنی تیز ہوگی کہ تمہیں وہی پکڑ سکے گا جس کا یہ 2 عمل تم سے زیادہ اچھا ہوگا۔ جس روڈ پہ رش ہوتا آپ وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے ہو، ادھر نہیں، ادھر رش ہے، وہ آپ کو سائن وغیرہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ بھائی ادھر بلاک ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے۔ تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی بھی بھاگے جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے نا، پرانی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ اور جس کے پاس ایسی گاڑی ہو، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسیڈیز والے سے پہلے پہنچے گا، رینج روور والے سے پہلے پہنچے گا، بینٹلی والے سے پہلے پہنچے گا، رولز رائس والے سے پہلے پہنچے گا، جو وہ تو پھنسی کھڑی ہو چکی، اس کا روڈ ہی خالی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے، نمازی بے شمار ہیں، روزے دار بے شمار ہیں، عمرے والے بے شمار ہیں، حج والے بے شمار ہیں، اور تہجد گزار بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حافظ بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں، بہت رش ہے، تبلیغ والے بے شمار ہیں۔ لیکن جو اخلاق والا روڈ ہے نا، یہ خالی پڑا ہے، اس پہ موٹر زوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، کہ روڈ ہی خالی ہے۔ اخلاق کا روڈ خالی ہے۔ غصے کو پینا، دکھ دینے والے کے سامنے، درد دینے والے کو خوشیاں دینا، گالی دینے والے کو دعا دینا، کرو تو صحیح۔ میرے رب کی قسم، اس میں وہ لذت ہے، وہ لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں تمہیں بھول جائیں گی اگر یہ لذت تمہیں مل گئی۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ آج اخلاق کوئی نہیں ہے، میں تو روتا پھرتا ہوں۔ تبلیغ میں نکلو نکلو نکلو، خانقاہوں میں ذکر ذکر ذکر، اور مدرسوں میں فقہ فقہ فقہ۔ کوئی تو اس سبب کو بھی، یا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ جس دن امت کے اخلاق زندہ ہوئے، آپ اسلام کی بہار دیکھو گے۔ اگر اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم بڑے گھر سے نہیں آئے گی، کوئی 5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی سے خوشی نہیں آئے گی، کوئی
بہت بڑا عالیشان بنگلہ بنانے سے خوشی نہیں آئے گی، تمہارے اخلاق سے گھر میں خوشی آئے گی۔ اگر بیوی کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا ہے، تمہارا سلوک بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اس گھر میں خوشی ہے۔ بیوی کا بول بدتمیز ہو تو خامند کی زندگی برباد، خامند کا بول بدتمیز ہو تو بیوی کی زندگی برباد، اولاد بد اخلاق ہو تو ماں باپ کی زندگی برباد، ماں باپ میں سختی ہو تو اولاد کی زندگی برباد، بھائی بھائی میں بول میں سختی ہو تو بھائی کی زندگی برباد، بہن بھائیوں میں سختی ہو تو بہن بھائی کی زندگی برباد، نیبر کے ساتھ سختی ہو تو نیبر کی زندگی برباد۔ میرے نبی نے فرمایا ما آمن بی من بات شبعان و جارہ جائع، وہ میرے اوپر ایمان لایا ہی نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو۔ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسیوں کو تنگ کرے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ چیپٹر مٹ چکا ہے، کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہے، لیکن 1 کروڑ میں 1 ملا تو کیا ملا، 1 کروڑ میں بھی 1 نہیں ملتا۔ میں بڑے لمبے سفر کر کے اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ 1 کروڑ مسلمان اکٹھے کروں، اس میں لاکھوں تہجد گزار ہوں گے، لاکھوں 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اس میں لاکھوں عمرے حج کرنے والے ہوں گے، اس میں لاکھوں علماء حفاظ ہوں گے، لیکن شاید اخلاق والا ایک بھی۔ اپنی زندگی کو اگر سکھ دینا ہے، چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو، اخلاق بناؤ۔ مقدر کی چیزیں ملیں گی، کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے بچو، سچ پہ آؤ، جھوٹ سے بچو، دھوکہ نہ دو کسی کو ورنہ زندگی ویران ہو جائے گی۔ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو ورنہ دل کالا ہو جائے گا۔ جھوٹ پیسے کی خاطر، لعنت ہے اس دولت پر، لعنت ہے اس نے چند پاؤنڈ کے لیے انسانوں کو دھوکہ دو۔ تو بھائیو سچ کے عادی بنو، بڑا عالی خلق ہے سچ بولنا، بڑے عالی اخلاق ہیں لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کے سامنے میٹھا بنو، کڑواہٹ اندر رکھو، مٹھاس تقسیم کرو، پوری دنیا میں دین زندہ ہوگا۔ کیا مثالیں اس امت نے قائم کی ہیں، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے ہمیشہ پیدا ہوتے چلے آئے۔ یزید فاسق، فاجر، ظالم، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مر رہا ہے، 34 سال کی عمر، اور بعض آتا ہے 38 سال کی عمر، 40 سال کو نہیں پہنچا، 40 سال سے پہلے مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم کی حکومت، 40 دن حکومت، 40 دن پھر اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو لوگو، جس حکومت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو میں اس حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی، صرف 22 سال کی عمر میں، 22 سال کی بھرپور جوانی کی عمر میں حکومت کو لات مار دی۔ میں چند پاؤنڈ کے لیے سچ کو لات مار دوں؟ تو ہمارے تو نوجوان یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، ان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ مسلمان ہی دھوکے باز بن جائے تو لوگوں کو راہبری کون دے، راہبر کون بنے گا؟ تو میرے بھائیو اللہ اس کے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے، در در پھرو، اور یہ 2 باتیں بن جائیں، ایک ہماری عبادات ٹھیک ہو جائے، ایک ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائے۔ اس کو لے کر جب ہم پھریں گے تو اللہ کے فضل سے ایک لہر چلے گی جو دنیا کے ہر آخری کونے تک پہنچے گی، ہر گھر کو اللہ تعالیٰ توحید کے نور سے روشن کر دے گی۔ اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں کہ یہ ایک زندگی ہے جو میرے 1.25 گھنٹے کی تقریر سے 1.5 گھنٹے کی تقریر سے قابو میں نہیں آئے گی، اس کو سیکھنے کے لیے وقت مانگتے ہیں۔ نکلو میرے بھائیو، اور آج تک جو اللہ پاک کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی جنگ کی، اس سے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو فوراً صلح کر لو، اس کو بھی منا لو، اس سے بھی مان جاؤ، کسی سے روٹھے نہ رہو، کسی سے قطع تعلق نہ کرو، سب سے سلام کرو، دل کو صاف رکھو۔ ابو دجانہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ میری بخشش کا عمل یہ ہے کہ زبان سے دکھ نہیں دیا، دل میں بغض کوئی نہیں، اور وہ کہتے ہیں میرا سب سے بڑا عمل ہے
یہ اپنے نبی کے اخلاق میں دو باتیں لے لیں، اس زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، دل میں کتنا ہی لوگ ستائیں، بغض نہ رکھو، صاف کرو، دھو دو، اور فرائض میں نماز چھوٹے نہیں، اور پھر اس کو لے کر یہ امت پھرے، چونکہ اس امت کا کام بیٹھنا نہیں ہے، اس امت کا اجتماعی جرم ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے پھرنا چھوڑ دیا، اس امت کی اجتماعی خطا ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا اس کو اپنا کام نہ سمجھا، اس کے لیے پھرنا چھوڑ دیا تو اپنے بھی ہاتھوں سے نکل گئے، پرائے تو پہلے ہی پرائے تھے۔ تو میرے بھائیو اس کے لیے نیت کرو، ارادے کرو، جو بھائی یہ تیار ہوں 1 دسمبر کے آخر تک تو وہ کھڑے ہو کر ذرا اپنے ناموں کا اظہار فرما دیں، اور یہ جو چھٹیاں آ رہی یہ ساری چھٹیاں لگانے کے لیے جو نوجوان تیار ہوں وہ بھی کھڑے ہو کے اپنی شکلیں زیارت کروا دیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا نبی بھی راضی ہو جائے، جلدی سے کھڑے ہو کر بتا دیں، فرمائیں جی۔ بولو بھائی، یہ چھٹیاں تو ماشاءاللہ ہوتی ہیں، اس میں نوجوانوں کو نکلنا چاہیے، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اٹھو بھائی، جلدی فرمائیں بھائی، جلدی فرمائیں، ایسے نہیں ہوگا، پہلے 4 مہینے دینا پھر سنو، بیٹھ جاؤ، یہاں سوال نہیں کیا جاتے بھائی۔ جلدی سے بتائیں بھائی، جلدی سے بتائیں بھائی، ان چھٹیوں میں کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ ان چھٹیوں میں جو نوجوان تیار ہوں کھڑے ہو جائیں، ان چھٹیوں میں جو تیار ہیں چھٹیاں لگانے کے وہ کھڑے ہو جائیں، چھٹیاں اللہ کے راستے میں۔ ہاں بھائی فرمائیں جی، فرمائیں جی بھائی، اور آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اس سال آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ 22 نومبر، اگلے سال 22 نومبر تک اللہ زندگی رکھے، جو بھائی چلے 4 مہینے کے لیے تیار وہ کھڑے ہو جائیں، 1 سال کے اندر انشاءاللہ ہم جائیں گے، وہ بھائی کھڑے ہو جائیں، 1 سال کے اندر انشاءاللہ ہم نے جانا ہے، ترتیب بنانی ہے، وہ کھڑے ہو جائیں، زندگی میں جو کہیں گے ہم نکلیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ چلو سارے بیریئر ہٹا دیتا ہوں، لو بھائی سب کی تشکیل ہو گئی، بیٹھ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ہاں بھائی بیٹھ جائیں بھائی، دعا کرتے ہیں، دعا سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، سن لیں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی چلتے پھرتے دعوت ہے، مسلمان کی زندگی چلتی پھرتی دعوت ہے۔ اگر اسلام ہماری زندگی میں ہو، عبادات ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی، اخلاق ایسی چیزیں جو چھپ نہیں سکتے، اخلاق ایک ایسی صفت ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے، بد اخلاقی ایسی برائی ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ شراب تو چھپ سکتی ہے، اندر کمرے میں بیٹھ کے پی لے، روزہ چھپ سکتا ہے، نہیں رکھا کسی کو کیا خبر، نماز بھی چھپ جاتی، نہیں خبر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن برے اخلاق بھی نہیں چھپتے اور اچھے اخلاق بھی نہیں چھپتے۔ ایک اچھے اخلاق خوشبو کی طرح مہکتے ہیں اور برے اخلاق گندگی کی طرح بدبو چھوڑتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسلامی اس وقت بنے گا جب ہمارے اخلاق عالی ہوں گے، تو یہ نقل و حرکت اس کو طاقت پہنچائے گی۔ یہ گھر بیٹھنے سے چیز نہیں آئے گی بھائی، پھرنا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے، لیکن ان دھکوں میں بھی اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے، بہت عجب نشہ ہے اس کا۔ جنید جمشید مجھے پہلی دفعہ ملا 97، جب وہ بہت بڑا اس وقت تھا، وہ لیجنڈ گلوکار، تو اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا جس گلیمر کو پاکستانی نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں وہ گلیمر مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے اندر اندھیرا ہے، روشنی نہیں، خالی ہے، کیوں؟ میں نے کہا تمہارے سیدھے گھٹنے میں درد ہو، تم الٹے گھٹنے میں دوا لگاؤ تو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ میں کہا اندھیرا تمہاری روح میں ہے اور تم روشن کر رہے ہو جسم کو، کبھی میوزک سے، کبھی کسی چیز سے، کبھی کسی چیز سے، تو عورت، شراب، میوزک، ان کا روح میں کوئی واسطہ ہی نہیں، یہ روح تک جاتی نہیں، ان کی پینیٹریشن جسم تک ہے اور جسم کو کنٹرول روح کرتی ہے۔ جب روح میں بھوک اٹھتی ہے تو وہ پریشانی میں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ تم اللہ سے تعلق بنا دو، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جب نے 3 چیلے شروع کیے تو اس کا مجھے فون آیا، ہمارا ایک شہر ہے چھوٹا سا، زلزلے میں ختم ہو گیا تھا، پلاکوٹ، تو اس کا مجھے وہاں سے فون آیا کہ مولانا میں ایک پرانی مسجد میں ایک پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں
اور جس سکون کو میں 5 سٹار ہوٹل میں دیکھتا تھا، ڈھونڈتا تھا، وہ آج مجھے یہاں مل چکا ہے، اور مجھے یوں لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں، میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ کیا ہوا کہ اللہ سے تعلق بنا اور روح میں سکون آ گیا، ٹھنڈک آ گئی۔ تو ایک گناہوں سے بچنا اور ایک فرائض کو پورا کرنا، ایک اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، یہ چند ایک کام ہیں جو کر لے گا اللہ اسے آباد کر دے گا۔ جہاں ہم نماز نہ چھوٹے، رمضان آ جائے روزے نہ چھوٹے، زکوٰۃ فرض ہو جائے خوشی سے ادا کریں، اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں، غلط کاغذات سے، غلط پیپر سے، غلط ہیرا پھیری سے پیسہ نہ بنائیں، یہ پیسہ تباہی کے سوا کچھ نہیں لاتا۔ اپنی حلال کمائی کرو، کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں؟ کہا جی میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں، اس سے یہ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ کہ بھائیو حرام جھوٹ نہ داخل کرو، چاہے کتنے بڑے مفتی فتویٰ دیں کہ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، میں کہتا ہوں نہیں، سچ۔ 2 سودے ہیں، ایک طرف چند 100 پاؤنڈ ہیں، ایک طرف سچ ہے، جس کو لینا ہے لے لو۔ سچ کو لوگے تو اللہ کے قدموں میں چلے جاؤ گے، اللہ کے حبیب کی چھاؤں میں چلے جاؤ گے، اللہ کی چھاؤں میں چلے جاؤ گے۔ جھوٹ، ہاں صرف جھوٹ بولنا جائز ہے، 2 بھائی لڑ پڑے ان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میاں بیوی لڑ پڑے تو بیوی کو منانے کے لیے خامند جھوٹ بول سکتا ہے، خامند کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ نہیں ہے، سچ کے ساتھی بنو۔ اللہ کی قسم وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے وہم و گمان بھی۔ پھر آپ اس حکومت کو دھوکہ دیتے ہو جو آپ کی ہمدرد ہے۔ ہماری حکومتیں تو خود بھی چور ہیں تو ان کو چور پڑے ہوئے، چوروں کو چور پڑے ہوئے، تمہاری حکومتیں تو چور نہیں ہیں تو تم پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان سے بینیفٹ لینا ہو تو پیچھے ہو، ان کو ٹیکس دینا ہو تو کہ تو کدھر لکھا ہے شریعت میں ٹیکس دینا جائز ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے مفتی بھی بیٹھے ہوئے فتوے دینے کے لیے۔ جب ان سے نفع اٹھاتے ہو تو ان کو نفع پہنچاؤ، ان سے سہولتیں لیتے ہو ان کو سہولت پہنچاؤ۔ یہ تمہارے خرچ کرنے میں دیانتدار ہیں، ان کے ساتھ بددیانتی نہ کرو۔ مسلمان ہو اور دھوکہ، یہ 2 چیزیں جوڑ نہیں سکتی۔ اپنی عیاشی تھوڑی کم کر دو تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ آپس میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے فوراً صلح کرو، لڑائی پہ باقی نہ رہو کہ یہ ہم نے بات نہیں کرنی، ہمارا سلام دعا ختم، ایسا کبھی نہ کرو۔ اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن فوراً صلح کرو۔ ماں باپ میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں تو ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت قسم کا ہے، ماں باپ اتنی مداخلت کرتے ہیں، بچے میں ان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ ساس سسر بہو پہ اتنا حق جتلاتے ہیں کہ خامد کا بھی اتنا حق نہیں رہ جاتا، اس سے زندگی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر سسر ہو بہو کو عزت دو، ساس ہے بہو کو عزت دے، بہو ہے ساس سسر کو عزت دے، لیکن اللہ کی قسم ساس اور سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں۔ میرے بچے کی شادی ہوئی، میں نے اپنی بیوی سے کہا بات سنو، ہم کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں، اگر ماں بن کے دکھاؤ گی تو میں یہاں اس کو لاؤں، اور اگر ماں بن کے نہیں دکھانا تو میں اس کو الگ کر دیتا ہوں، تاکہ ہم اس کی زندگی میں دخل انداز نہ ہوں، ہم ان کی زندگی کو خراب نہ کریں۔ اگر کسی کے پاس الگ گھر لینے کی وسعت نہیں ہے تو وہ خود تو الگ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، الگ گھر کی وسعت نہیں تو دونوں باہر نکل جاؤ، بچوں کی زندگی سے باہر نکل جاؤ، اپنا ان پر حاوی نہ کرو ورنہ آپ خود بھی برباد ہو جاؤ گے، ان کو بھی برباد کر دو۔ کتنی طلاقوں کے پیچھے ساس اور سسر ہے، کتنی طلاقوں کے پیچھے میاں بیوی کی آپس کی بدتمیزی ہے کہ اس ماحول میں برداشت کرنے کا رواج ختم ہو گیا، برداشت نہیں کرنا، بڑا نقصان سہنا ہے، چھوٹا نہیں سہنا ہے۔ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ ڈائمنڈ کاربن ہے، وہ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ وہ پریشر کو برداشت کرتا ہے، چمکا کے اسے ڈائمنڈ بنا دیتا ہے۔ تو نوجوانوں کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں ماں باپ سے، ماں باپ زیادتی کریں سامنے آ جائیں، ہاتھ جوڑیں، پاؤں پکڑیں، بدتمیز نہ ہوں کہ ابا جی میں آپ کا حکم، اب مجھے اس کا کیا کرنا ہے، اماں جی اب مجھے فرمائیں میں کیا کرنا ہے، میرے ذمے ہے، اس کے ذمے نہیں ہے۔ بیوی زیادتی کرنے لگے تو اس کے سامنے ہو جاؤ، دیکھو بیگم
کہ تیرا میرا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ ماں باپ کا وہ رشتہ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ نکاح تو ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا لیکن تو میرے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ معاشرہ بھلا چکے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار تھے، ان کے بچے کے نکاح میں گیا تو مجھ سے کہنے لگے مولانا میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں، اب یہ بچے زندگی شروع کرنے لگے ہیں، تو پہلے میرے بیٹے کے لیے الگ گھر بنا اور اس کی بیوی کی ڈولی کو وہاں لے کے آ، میرے گھر میں نہ لانا کہ ایسا نہ ہو ہم میاں بیوی بچوں کی زندگی خراب کر دیں۔ تو پہلے میں نے بیٹے کا گھر بنایا ہے، اب اس کی شادی کر رہا ہوں، اس کی بیوی کی ڈولی وہاں اترے گی، میرے گھر میں نہیں اترے گی کہ ہم دونوں میاں بیوی کہیں ان کو خراب نہ کر بیٹھیں۔ تو ہر آدمی کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ الگ گھر دے، لیکن یہ وسائل تو سب کے پاس ہیں کہ ان کی زندگی سے نکل جائے۔ ہاں ان میں کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو صلح کرانے آئیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ اپنے بیٹے کے حمایتی ہوتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کے حمایتی ہوتے ہیں اور آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ نہ یہ نیچے ہوتا ہے نہ وہ نیچے ہوتا ہے۔ نئی نئی شادی ہوتی، زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھوکریں کھاتے ہیں تو ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے کان میں نہ بیوی کی شکایتیں لگاتے رہے، یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے، اور وہ بچی کو اس کے ماں باپ کہتے رہے کہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، زبان پر ٹیپ لگا رہے تو آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، آپ کا جیون خوبصورت ہو جائے گا۔ اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو معافی مانگو، فوراً معافی مانگو۔ میاں بیوی لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ ان کی صلح پر پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیں۔ قرآن کی ایک آیت اتری ہی میاں بیوی کی لڑائی پر تھی۔ ایک خامد اپنی بیوی پہ بڑے ناراض ہو گئے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے نیت کی گھر جاؤں گا اور بیوی کی ٹھکائی کروں گا۔ یہ انہوں نے نیت کی ہوئی، مسجد میں بیٹھے بیٹھے نیت کی گھر جاؤں گا میں نے چنگا لتر پھیرنا ہے۔ میرے اللہ تو آسمان زمین اللہ کے لیے تو سب برابر ہے دیکھنا، تو اللہ پاک نے اسی وقت قرآن اتارا، اسی وقت یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، بیوی بچے اولاد، عدوکم نہیں کہا، عدوا لکم، بیچ میں لام لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عدو اصلی معنی میں نہیں ہے، یہ اس معنی میں ہے کہ اے ایمان والو تمہارا بیوی بچوں کے ساتھ ٹھیا ہو سکتا ہے، کھٹ پٹ ہو سکتی ہے، جھگڑا چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے، کیا کرنا ہے؟ فاحذروہ، اس سے بچنا ہے، بڑھانا نہیں، بچنا ہے۔ کیسے بچنا ہے؟ ان تعفو، اس جھگڑے کو بڑھانا نہیں، مٹانا ہے، وتصفحوا، اس کا اثر دل سے مٹانا ہے، وتغفروا، پھر دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ یہ تین کام میاں بیوی کرو، اگلا میں کروں گا، فإن اللہ غفور الرحیم، تمہارے پچھلے میں سارے معاف کر دوں گا۔ تو اگر اس مجمع میں کوئی بیوی سے لڑا بیٹھا ہے تو جاتے جا کے صلح کر، کوئی ماں باپ سے لڑا بیٹھا ہے تو جاتے جا کے صلح کر، کوئی ماں باپ بچوں سے ناراض ہیں جا کے خود مان جائیں۔ اس ماحول میں بچوں کو پیار سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ میرے نبی کی زندگی محبت کا شاہکار ہے، ساری زندگی کسی کو ڈانٹا نہیں، ساری زندگی کسی کو ڈانٹا نہیں، اپنی وجہ سے، اپنی وجہ، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی وجہ سے۔ حضرت انس فرماتے میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، ایک دفعہ نہیں کہا یہ کیوں کیا، ایک دفعہ نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا۔ تو بھائیو یہ خوبصورت زندگی ہے۔ آپ یہاں تو خادم نہیں ہوتے، سارا گھرانہ ہی خادم ہوتا ہے۔ تو میں پاکستان میں ہوں تو میں اگلا چیپٹر بیان کرتا ہوں کہ نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وہ یہاں ہے ہی نہیں، تو آپ پہ بانڈے مانجنے، آپ پہ ڈالر صاف کرنا ہے، آپ پہ گڈی صاف کرنی، ڈرائیور بھی آپ پہ تھے، مالک بھی آپ پہ، پٹرول بھی آپ پہ پاؤ بھائی، چنگا انگلینڈ ہے، پٹرول بھی آپ پہ پاؤ، ہوا بھی آپ پہ بھرو۔ 2.5 لاکھ کی گاڑی یا ڈرائیور آپ پہ، ہماری 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی، ہماری 2.5 لاکھ کی سزوکی ہوتی ہے، ہمارا نوکر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا۔ نوکر تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، تم اس سے محروم ہو۔ کچھ اس کے فائدے بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں، لیکن فائدے زیادہ ہیں۔ ہمارے بچے اتنے سست ہو جاتے ہیں کہ پانی کا گلاس کہو تو اٹھ کے ہی نہیں دیتے، وہ آگے نوکر کو بلاتے۔ میری اپنی میرے ابا جی مجھے کوئی کام کہتے اتر جا، میں نا انہوں ساتھ کیا، تو میں جا ابا جی آگے انہوں ساتھ کیا، میں خود نہیں جاتا، ایسی سستی پڑ جاتی۔ یعنی تمہیں اپنی حماقت سے
بتا رہا ہوں، سردی میں لیٹا ہوا تھا تو میری رضائی گر گئی، تو میں نے باہر سے نوکر بلایا، میں کہا بشیرہ او جی اور آمینہ رضائی میری اتنے پا، تو اپنا سنا رہا ہوں۔ لیکن آپ جہاں جاب کرتے ہیں، جاب کریں وہاں دیانتداری سے جاب کرو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، فراڈ نہ ہو۔ آپ بھی کہیں ملازم تو ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کی دکان پہ کام کر رہا ہے، گھروں میں کام کرنے والے، دکانوں پہ کام کرنے والے تو ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس پیپر نہیں ہوتے ان کو اتنے تھوڑے پیسے دیتے ہیں کہ وہ بیچارے روٹی بھی نہ کھا سکتے، کہ بھائی یہ لینے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے اور کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ تو ایسا نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ اب بولتا ہے ایسے لوگ رکھو نہیں، تمہارے لیے قانون اس کی گنجائش کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح رکھتا ہے تو پھر یہ ظلم نہ کرے کہ 100 کی بجائے 10 پاؤنڈ دے رہا ہو، بھائی لینے تو لے لو، اس کو پتہ ہے بیچارے نے کہیں نہیں جانا، ایسے ظالم نہ بننا۔ وہ ہمارے یہاں کرائسس چل رہا ہے بہت زیادہ، تو جو بیچارہ پھنس جاتا ہے نا تو پھر پراپرٹی بیچنے پر آتا ہے تو اس کی 1 کروڑ کی پراپرٹی کے 20 لاکھ لگاتے ہیں۔ میں گزر رہا تھا مال ٹاؤن میں، ایک دوست کے پاس ٹھہرا تھا، وہ پراپرٹی ڈیلر تھا، تو ہم صبح واک کر رہے تھے تو ایک گھر کے قریب سے گزرے، کچھ 6 کنال کا گھر تھا، مجھ سے کہنے لگا مولانا اس گھر کی قیمت ہے 24 کروڑ، 24 کروڑ کا گھر ہے فزیکلی، لیکن اس کا مالک پھنس چکا ہے قرضوں میں، اب وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو 18 کروڑ سے اوپر 1 پیسہ نہیں کوئی لگا رہا، اور یہ اس بیچارہ بیچے گا، یہ 8 کروڑ کا لاس دے کر 6 کروڑ کا لاس دے کر بیچے گا کیونکہ یہ پھنس چکا ہے۔ میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس کا 24 کروڑ کا گھر لیتا 30 کروڑ کا، کہ 24 کروڑ اس کے قرضے میں جاتے اور 6 کروڑ سے اپنا الگ کاروبار کر لیتا۔ مسلمان تو مظلوم کی مدد کرتا ہے، مسلمان تو دکھی کی مدد کرتا ہے، نہ کہ مصیبت زدہ کا اور لوٹ لینا، مرے نو مارے شاہ مدار، یعنی مصیبت زدہ پر اور مصیبت ڈالنا۔ بھائیو یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں، اپناؤ گے اللہ چمکائے گا، اللہ اس جہان کی عزت دے گا۔ اور ایک آخری میری بات ہے، بہت بڑا مجمع ہے، بہت سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں، آج تک جو اللہ رسول سے جنگ کی اس سے صلح کر لیں، جو گناہ کی اس سے معافی مانگ لیں، ادھر ہم معافی مانگیں ادھر اللہ معاف کر دے گا، ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر اللہ معاف کر دے گا۔ اور آپ تو ماشاءاللہ سارے بہت اچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا ایک شاگرد ہے مولوی امجد، کراچی میں امام مسجد، اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی، کتنا ذلیل کام، اور سال ہا سال اس کے بیٹے سے اس میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کیسٹ دے دی، کہا بھائی یہ سن لینا، میرے استاد جی کی کیسٹ ہے۔ اس نے گھر میں جا کے لگا لی، اس کی ماں چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، آخر وہ آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی سنا مجھے بھی سنا، تو اس نے سارا سنا، پھر کہا دوبارہ سنا، پھر سنا، کہا دوبارہ سنا، پھر سنا، تو کہنے لگی یہ کون ہے؟ کہا پتہ نہیں کون، تمہیں کس نے دی؟ کہا یہ امام مسجد نے۔ تو میں بچے کا ہاتھ پکڑا اور آ گئی دروازے پر، اسے لوگ تراویح پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، کہنے میں نے امام صاحب سے ملنا ہے، وہ آ گئے، کہا جی یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ یہ کون ہے؟ کہ میرے استاد ہے۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیع۔ اچھا، انہوں نے توبہ کی بڑی بات بتائی ہے، تمہیں پتہ ہے نا میرا کیا کام ہے؟ کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں اما جی ہو سکتی۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، میری توبہ۔ اور اس نے مسجد میں آنا شروع کر دیا، تراویح میں 5واں روزہ ہے، اور دعا مانگتی ہے اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ 29ویں روزے سجدے کی حالت میں اللہ نے اٹھا لیا۔ ساری زندگی کام کیا؟ لڑکیوں کی سپلائی، اتنا بدترین کام، اور موت آئی رابعہ بصری جیسی۔ یہ ہے توبہ کا کمال، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کوئی تھانے دار نہیں ہے کہ اس نے چھتر پھیرنا ہے، اللہ کریم ہے، مہربان ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا رب ہے۔ تو جب کبھی خطا ہو فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ ہمیں اپنی توبہ پہ پکا کر دے گا۔ تو یہ نیت تو کرو سارے جتنے بیٹھے ہو بوڑھے جوان، کہ پچھلے پر ہم توبہ کرتے ہو نیت، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ آپ نے سچے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے۔ حقوق باقی ہیں، علماء سے پوچھ لینا ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، گناہ سارے معاف ہو گئے۔ اور آئندہ اگر کبھی توبہ ٹوٹے تو پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، میرے رب کی رحمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني۔
یہ میرے رب کی صفت ہے. وہ کہتا میں نفع سے بھی پاک ہوں، نقصان سے بھی پاک ہوں، نہ کوئی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو میرے گناہوں سے اس کو کیا گھاٹا پڑتا ہے؟ مجھے گھاٹا پڑتا ہے. لہٰذا جب بھی ہم معافی مانگیں گے وہ خوشی سے معاف کریں، جب بھی توبہ کریں گے خوشی سے قبول کریں.